الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. ایمان کے سلسلہ میں گزشتہ خطبات میں ایمان کے سلسلہ میں گزشتہ خطبات میں کچھ ابتدائی پہلوؤں پر گفتگو ہوئی تھی. یہ آیات بابرکات بھی ایمان کے حقیقی معیار اور اس ایمان کی صحیح کیفیات و عظمتوں کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کامل حاکمین نے
اس کائنات عالم میں صرف اور صرف ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معیار ایمان اور حق و صداقت بنایا۔ آپ کی ذات، آپ کا وجود گرامی، آپ کی نبوت پر رحمت، آپ کی رسالت باعظمت، وہی ایک کسوٹی ہے کہ جس پر ایمان اور ایمان کے دعوے داروں کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس کو کہیں گے بند کر دیں جو گرینڈر مشین ہے، اس کو کہتے ہیں آواز نہیں آنی چاہیے، دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ بند کرے تو گرینڈر بھی اٹھا کر ادھر دے میرے پاس۔ چلو بس ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائیں آرام سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج ہم نے انہی آیات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے معیار ایمان کے حقیقی تقاضوں پر بھی غور کرنا ہے اور اپنے ایمان کا بھی تقابل کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی انہی لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کے لیے قرآن کہتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، دعویٰ کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، دعویٰ کوئی کمال نہیں۔ دعویٰ کرنے والے مدعی، بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس کائنات میں موجود ہوئے، آئے، پیدا ہوئے۔ فرعون نے بھی کہا تھا آنا ربکم، دعویٰ تھا یا نہیں؟ نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا آنا احیی و امیت، میں موت و حیات کا مالک۔ دعویٰ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا کیا تھا، دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا کیا تھا، دعویٰ اسود عنسی نے بھی کیا تھا، لیکن یہ سارے دعوے ہی تھے، ان کا ثبوت اور وجود نہیں تھے۔ بلکہ قرآن ایک اور داعی کے دعوے کا ذکر کرتا اور جس کا حلیہ اس طرح بیان کرتا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اے نبی، وہ مدعی ایسا ہے، اذا رأیتہم، جب تو اسے دیکھے، تعجبک اجسامہم، ان کے اجسام، ان کے وجود تجھے مبتلا تعجب کر دے، دیکھتا ہی رہ گا کہ اتنی خوبصورت شکل، اتنی ناف کو چھوتی ہوئی بڑی سینہ گھیرتی اور ڈھانپتی ہوئی داڑھی، اتنا لمبا ٹخنوں کا جبہ پہنا ہوا، اتنی بڑی پگڑی کے پورا تھان ہی سر پہ لپیٹا ہوا ہے، اتنا بڑا ڈنڈا ہاتھ میں کہ جناب ایسے جیسے عصائے موسوی اٹھائے چلا رہا ہے، اور تسبیح، سبحان اللہ،
گلے میں بھی ڈالی ہوئی، بازوؤں میں بھی لپیٹی ہوئی، ہزاروں منتوں کی تسبیح دیکھنے میں اے محمد تو بھی مبتلا تعجب ہو جائے صلی اللہ ہو۔ توپوں کا بھی توپ نظر آئے، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اے نبی باتیں بھی بڑی خوبصورت کرتا ہے، باتیں بھی بڑی خوبصورت، اتنی خوبصورت باتیں کہ یوں لگتا ہے باتیں نہیں کر رہا موتی رول رہا، باتیں نہیں کر رہا پھول چڑھ رہے، ایسی چوڑی چکنی باتیں، ایسا مکھن لگا لگا کے باتیں کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے پھول ٹپک رہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات کرتا ہے تو اے پیغمبر تو بھی اس کی صورت، انداز گفتار، طرز گفتگو اللہ بھی اس طرح بیان کرتا ہے۔ اب یہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی آتا ہے، آمد دو شانوں ہوتا ہے، آپ اسے کھڑے کر کے آپ کو بڑے ادب سے ملتا ہے، احترام کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھتا ہے اور زبان سے کیا کہتا ہے؟ نشہد انک لرسول اللہ، حضرت میں بھی، سبحان اللہ، میں بھی، میرے بچے بھی، میری بیوی بھی، میرے بھائی بھی، میرے گھر والے بھی، میرا کنبہ قبیلہ، نشہد ہم سب گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، یہ کہے نہ کہے حقیقت بات یہ ہے اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا، اللہ بھی جانتا ہے، آسمان والے بھی جانتے ہیں، زمین والے بھی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے یہ لمبے جبے والا، یہ بڑے پگڑے والا، یہ لمبی تسبیحوں والا، یہ منموہنی صورت والا، یہ بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا دل کا کھوٹا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے یہ بے ایمان پکے درجے کا جھوٹا ہے، اعلیٰ درجے کا کذاب اور جھوٹا ہے۔ اللہ نے اس مدعی کے دعوے کو رد کر دیا، کیوں؟ دعویٰ ہے لیکن اس دعوے کے پیچھے مواد موجود نہیں، ایمان موجود۔ نام پوچھو کیا نام ہے؟ صحیح میرا نام اللہ دبایا، اللہ وسایا، اللہ بدھایا، اللہ بچایا، اللہ ڈٹا، اے اللہ ڈٹا، اے اللہ وسایا، اللہ بچایا، نام تو تیرا بڑا اچھا ہے۔ نماز بھی کبھی پڑھی ہے؟ اگلے دن میں ایک ٹانگے پہ جا رہا تھا، اس سے پوچھا کیا نام؟ کہنے لگا کہ اللہ وسایا۔ میں نے کہا بھائی اللہ وسایا نماز بھی پڑھتے ہو؟ کہنا صحیح روزی کا مرنا کروں یا نماز پڑھوں، روزی کا مرنا کروں یا نہ اللہ وسایا؟ اور میں کہتا تیرا نام تو اللہ وسایا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو یہ برباد کرے، اللہ نے تجھے وسایا ہے اور تو نماز کو وسا بیٹھا۔ بہرحال بھائی دعویٰ کر لینے سے حقیقت ثابت نہیں ہو، دعویٰ
کر لینے سے حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے صرف دعوے نہ کرو، بلکہ ہم نے ایک معیار حق بیان کیا، ایک معیار ایمان قائم کیا، اس معیار ایمان پر، اس معیار صداقت پر اپنے ایمانوں کو پرکھا، اور وہ معیار اللہ نے یہاں جس انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ایمان لائے، کیا کیا جی؟ ایمان لائے، بس چھٹی نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کے بعد نیک کام کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، برے کاموں سے بچتے رہے۔ اب وہ چلتے ہیں تو ان کا ایمان انہیں خبردار کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ اللہ کی معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ کفر ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہولناکی ہے، اس سے بچ جا۔ ایمان اسے بچا دیتا ہے۔ اور نیکی ہے تو ایمان اس نیکی کی طرف راغب کرتا ہے کہ بھائی تیری زندگی کا کیا پتا، یہ مہلت اللہ نے تجھے دیا اور اس میں تجھے یہ نیکی کے حصول کا اللہ نے موقع دیا، اس نیکی کو سمیٹ لے، جلدی کر، اس موقع کو ضائع نہ کر۔ پھر اس کا ایمان اس حصول حسنات کی طرف، حصول صالحات کی طرف اس کو رغبت دلاتا ہے، اور وہ شخص پھر برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے، کس بات؟ کہ محمد الرسول اللہ، صرف اس بات پر نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول محمد کو مانتا ہے، اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اپنے نبی، اپنے رسول محمد پہ اتارا ہے وہی حق ہے، وہی حق ہے، اور حق ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ نے ذات محمد پہ اتارا ہے۔ ای وربی انہ لحق، ہاں میرے رب کی قسم یہی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس حق کے بعد کیا ڈھونڈتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ فرمایا جو کچھ بھی تمہیں ملے گا گمراہی اور ضلالت ملے گی، ضلالت اور گمراہی ملے گی۔ اصلی کھرا سچا سودا اگر تمہیں ملے گا تو محبت وحی سے ملے گا، اللہ کے رسول سے ملے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات سے حاصل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز اسی بات کو واضح کیا، فرمایا لوگوں سنو، من اطاع محمدا فقد اطاعنی، ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ پیارے پیغمبر کے یہ فرمان اور یہ الفاظ حفظ کر لو، یہی اہل حدیث کا مسلک، یہی اہل حدیث کی دعوت، اسی کے لیے اہل حدیث ساری کائنات سے ٹکراتا اور مقابلہ کرتا۔ بھائیو، ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی ضد اناد نہیں ہے، ہمارا کسی سے کیا جھگڑا؟ 11ویں کھاتے ہیں، 17ویں کھاتے ہیں، ختم کھاتے ہیں، 40ویں تمہارے گھر سے کھاتے ہیں، ہمارے گھر سے تو نہیں کھاتے، مال تمہارا کھاتے ہیں، ہمارا تو نہیں کھاتے، ہماری طرف آئیں تو یہ دیکھتے، ہماری طرف تو منہ نہیں کرتے، ہم تو تمہیں بچاتے ہیں، ہم تمہاری لڑائی لڑتے ہیں۔ معیار حق کیا ہے؟
من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. لوگوں سیدھی سی بات ہے، ذات محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ذات محمد کی معصیت آمنہ کے لال کی نافرمانی ہے، عرش والے خدا کی نافرمانی ہے. یہ ہے معیار. پر کوئی یہاں آ کس کی مانتے ہو اور کس کی ترک کرتے ہو؟ رسول اللہ کو مانتے ہو لیکن آمن بما نزل علی محمد کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ واقعتاً ایماندار ہیں، ایمان لائیں اس طرح جس طرح محمد آپ اور آپ کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، تب یہ ہدایت پائیں گے، تب ایمان لائیں گے. یہ ہے معیار ایمان. اور ساتھ ہی فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. حق و باطل میں فرق کرنے والی صرف ایک ذات ہے کہ جو انسانوں میں آ کر حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ کر دکھا دیتی ہے، اور وہ ہے ذات محمد رسول اللہ. کسوٹی صحابہ نے کوئی نسبتیں قائم نہیں کی. آج کسی کو طریقت لے ڈوبی، کسی کو حقیقت لے ڈوبی، کسی کو تصوف لے ڈوبا، کسی کو بایت لے ڈوبی، کسی کو چشتیت، قادریت، نقشبندیت اور نہ جانے کون کون سے سلسلے ہیں یہ لے ڈوبے. کوئی فقہ کا پنڈار اٹھائے پھرتا ہے، کوئی ہندوؤں کی رسموں کا ترجمان بنا ہوا ہے، کوئی عیسائیوں کی نقالی کر رہا ہے، کوئی کسی طرف ہانک رہا ہے، کوئی کسی طرف بلا رہا ہے. کوئی کہتا ہے ادھر کیا جانا ہے، ادھر سائیں کے آستانے پہ آؤ، اور مکے کیا پڑا ہے، اجمیر جاؤ، پاک پٹن جاؤ. یہ مختلف آوازیں ہیں. صحابہ کرام اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. یہ تمام علائشوں سے پاک ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو معیار ایمان بنایا. اور اسی لیے میرے بھائیوں نہ کوئی فرقہ تھا، نہ گروہ بندیاں تھیں، نہ یہ امت کی تقسیم تھی، نہ یہ تباہی اور بربادی تھی. آج کیوں یہ چیزیں پیدا ہوئی؟ بگاڑ کیوں آیا؟ فساد کیوں آیا؟ امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی. آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا 50 دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے خیر سے. کتنی جماعتیں؟ دین ایک اور دینی جماعتیں واہ واہ سبحان. دین ایک ہے اور دینی جماعتیں 50 ہیں. وہ بھی محلے میں نصاب ادا رہا تھا، یہ تو روپے میں سے 4 آنے بھی نہیں اکٹھے ہوئے. اگر 70-72 والی بات ہو تو 72 کو ملاتے جاؤ، 72 دینی اتحاد بن سکتے. ہر اتحاد میں 72 ٹولے اور 72 اتحاد بن سکتے. آخر ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی کوئی تصدیق بھی تو کرنی ہے نا. کیا آپ نے فرمایا 73 بن جائے گا؟ 73 سے کام بڑھ گیا. مولویوں نے کہا کہ ہم اس کو پورا کریں گے، لہذا
40 50 کو ملاتے جا اور 72 تولے پورے کر دو. دین ایک اور دینی جماعت، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، دین بھی ایک. اور نبی نے امتیں کتنی بنائیں؟ ایک ہی امت ہے. یہ جو فرقوں میں بٹے، مانا یہ ہے کہ یہ اس راستے پر نہیں ہے جس پر نبی چھوڑ کر گئے. اللہ کے بندو، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ یہ بیماریاں کیوں پیدا ہو؟ دین کے نام پر ہم اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دیتے ہیں؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی اپنی دکان چمکا رہا ہے، اپنی اپنی نوکری پکی کر رہا ہے، اپنی اپنی کرسی کو مضبوط کر رہا ہے، اپنی اپنی سیاسی اہلیت کو اجاگر کر رہا ہے. وگرنہ اللہ کی قسم، اگر ایک مولویوں کا طبقہ انسان کا بچہ بن جائے نا، سیدھا ہو جائے، سارا معاشرہ سیدھا ہو جائے. جی اختلاف ہے تو ہمارا بعض چیزوں پر ہے نا، نماز پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. کہ ہے جو بندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، حدیث، دوسرے تیسرے چوتھے پانچ جتنے سے کے نماز پر ہے کسی کا اختلاف؟ سارے کہتے ہیں نماز فرض ہے. اگر مولوی ایک بات پر مجتمع ہو جائے کسی نماز کہ جو نماز نہیں پڑھے گا ہم اس کا جنازہ، شہر کا کوئی مولوی نہیں پڑھے گا، جو مولوی بے نماز کا جنازہ پڑھے اس کا منہ کالا کر دیا جائے. کیا خیال ہے کوئی شہر میں بے نماز رہ سکتے؟ اگر مولوی انسان کے بچے بن جائے اور کہیں جو بے نماز ہے ہم اس کا نکاح نہیں پڑھیں گے، کوئی بے نماز رہ سکتے؟ لیکن یہ پوچھتے ہیں پہلے بتاؤ ہماری فیس کتنی دو. جو بے غیرت وہ 1.5 فٹ کا کپڑا کہ جسے چائے نماز کے طور پہ جنازے کے لیے مولوی صاحب کہتے ہیں جا نماز لاؤ، وہ اتنا سا لٹھے کا کفن کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ سامنے بچھاتا ہے. خدا کا واسطہ ذرا ذہن کی چابی گھمائیں اور غور کریں. لاؤ وہ ٹکڑا جائے نماز. پوچھے مولوی صاحب آپ نے سجدے کرنے کیا آپ کو کپڑے جنازہ تو کھڑے ہو کر پڑھانا، مصلی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ بتاتا ٹھہر جاؤ میں بھی بتاتا. جنازہ ختم ہوا، وہ 1.5 فٹ آدھا میٹر کپڑا ہوتا ہے بمشق، وہ اٹھاتا ہے، چھاڑتا اور بغل کے نیچے ڈال دیتا ہے. جو اتنا بے غیرت نبی کی مسند کا وارث آدھا میٹر کپڑا نہیں چھوڑتا، کفن کا ٹکڑا نہیں چھوڑتا، وہ قوم کا ایمان چھوڑے. اے خدا کے بندو، اللہ کا واسطہ ہمیں گالیاں دے دو، ہمیں وہابی کہہ لو، تانے جو دل کرتا ہے کہہ دو، لیکن کیا یہ چیزیں تم آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا یہ چیزیں آپ کے مشاہدے میں نہیں آتی؟ جو اتنا حریص، اتنا لالچی، اس قدر دنیا کا بندہ کہ وہ کفن کا ٹکڑا آدھا میٹر، اور آدھا میٹر کپڑے کا تو آج کل لنگوٹ بھی نہیں بنتا. کوئی اس سے پوچھے گا تو کیا کرے، لیکن یہ اس کو بھی نہیں چھوڑ. میری آنکھوں دیکھی بات ہے، ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو کسی مردے کے جوتے لا کر دیے گئے، وہ پھٹا ہوا تھا ایک طرف، یہاں سے اس کی سلائی نہیں ہوئی. مولوی صاحب نے پہنے اور پہن کر ایک تبرہ لانے والوں کو بھی دیا اور ایک تبرہ مردے کو بھی دیا. تبرہ سمجھتے ہیں یار، کچھ ممبر کے بھی آداب ہوتے ہیں، تو ایک تبرہ تولا اس کو بھی اور ایک مرنے والے. میں نے کہا یہ سارے ثواب کو پہنچ گیا. دیکھتا ہے اٹھا کر الٹ، اچھا کہتا ہے کوئی بات نہیں، 2 روپے لگیں گے، سلائی ہو جائے گی، 2 مہینے میرے بھی گزر جائیں گے. یہ ذہنیت ہے؟ خدا کا خوف کرو ہے یا نہیں؟ جن لوگوں کے یہ حالات اور یہ اعمال ہیں، بتاؤ وہ امت کو تباہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں؟
اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کا ولی جنازہ پڑھائے، وہ افضل ہے کسی دوسرے کی بنسبت جنازہ پڑھائے۔ باپ مر گیا، بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا فوت ہو گیا، باپ پڑھائے۔ باپ کا جنازہ پڑا ہے، بیٹا پڑھا رہا، دیانتداری سے بتائیں وہ درد جو بیٹے کے دل میں ہے وہ مولوی کے دل میں ہوگا؟ کبھی نہیں۔ یہ جو آدھے منٹ میں جنازے پڑھاتے ہیں نا جھٹکے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، میں کہتا ہوں حضرت کوئی اپنا مرا ہوا ہوتا پھر جنازہ پڑھاتے اور میں پوچھتا۔ مولانا غلام اللہ خان فوت ہوئے، عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب گجرات والے نے جنازہ پڑھایا، جنازے سے پہلے اعلان کیا لوگوں جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھ لو۔ میں نے کہا لوگوں کی بار تو اعلان نہیں ہوتا، اپنا یار مرا ہے تو سورۃ فاتحہ بھی یاد آ گئی۔ میں پوچھتا ہوں اگر بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے، بھائی بھائی کا جنازہ پڑھائے، تو پھر دیکھوں گا کہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اور کتنے منٹ لگتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کا مسئلہ، وظیفہ خور، فیسیں لینے والے رجسٹر اٹھائے درج، اب وہ دیتے ہیں مٹھی بند کر کے، یہ کھول کے گرتے، وہ بیچارے مٹھی بند کر کے دیتے ہیں، چلو جی مولوی صاحب کا پردہ رہ گیا۔ وہ حیا والے ہیں دنیا دار، مٹھی بند کر، مولوی صاحب یہ لے لیں گا، کہتا صحیح کیا ہے، کھولتا ہے گنتے، نہ صحیح نہ ہے تو تھوڑے، روز روز تمہاری شادی فیسی، یہ تو تھوڑے، اچھا جی 100 4 ہو گئے، پھر بھی یسألون الناس الحافا، انٹرنیشنل فقیر ہیں یہ لوگ، بکاری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس ہی بس کھاتے ہیں، ہم تو 200 دیتے ہیں، ہم کو 400۔ ایک اور بیٹھا تھا، مار بجائیں تو دے آدھے 100 روپے، بجا بھی مارا 100 روپے، یہ خوش ہو جاتا ہے جی میرا 500۔ پڑیاں لیتے ہیں، پڑی لے لی، پھر رجسٹر سنبھالا صحیح دیکھو تم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور امت تمہیں کب ہوش آئے، کب تمہیں ہوش آئے گی؟ ٹھیک ہے ہم بھی مولوی کہلاتے ہیں، بدقسمتی سے کہلاتے ہیں، بدقسمتی سے کہلاتے ہیں، ہے نہیں ہے کہلانے پر مجبور ہے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ مولویوں پر دودھ دے کے شرم آتی ہے، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کہاں پھنس کے کس محکمے میں، وگرنہ اگر یہ خوددار ہوتا، رب کعبہ کی قسم اللہ اسے اپنی زمین کا بے تاج بادشاہ بنا۔ تجھے پتا نہیں تو کس نبی کے مسلح پہ کھڑا ہے، تجھے احساس نہیں تو کس رسول کی نصرت کا وارث ہے۔ اپنے منصب کو پہچان، جس نبی کے نام کا کھاتا ہے، جس اللہ کے نام کی دعائی دیتا ہے، دعوت بھی اسی اللہ کی بندگی اور اسی رسول کی اطاعت کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، بات محض دکھ کی ہے، درد کی ہے، جب ایسی باتیں دکھ درد کے طور پہ دل میں سلگتی ہیں، ہم کہتے ہیں رکھو باتوں کو ایک طرف، اس قوم کو کچھ بتاؤ کہ کہاں جا رہے ہو، جانا کیا، کہاں تھا، غلط سے مت صبر کر رہے ہو۔ بہرحال جب ایمان ہوتا ہے تو یہ
تباہیاں اور ہولناکیاں نہیں ہو. آج صحابہ کے تذکرے ہیں یا نہیں؟ ننگے پاؤں تھے، ننگے سر، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے، جسم پہ ایک ایک چادر اوڑے تھے. مارے جانے والے پردیسی، مسافر، مہاجر، بے وطن، بے نوا، مفلس، فقیر، کلاش، لیکن ایمان کی دولت تھی. اور ایمان کی دولت بڑی دولت، یہ دولت تھی. اللہ نے فرش سے اٹھایا اور عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا. اللہ نے دنیا میں جنت کا مالک بنا دیا. دنیا میں اعلان ہو رہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. یہ جنتی، اور اللہ نے مجموعی طور پہ سب صحابہ کا ذکر کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اور ایمان کی جب بہار آتی ہے، ایمان کی جب بہار آتی ہے کیفیت بدل جاتی ہے. نبی پاک بیٹھے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، وہی عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا، وہی بلال حبشی، علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت تمہارے اوپر نچھاور کر کے اپنے آپ کو پابند کر دیا کہ میں تم پر رحمت برساتا ہوں. جب ایمان کی بہار آتی ہے نا، آسمانوں سے پھر سلام آتا ہے. زندگی کی حالت یہ ہو، وقت آخر آتا ہے، اللہ ابراہیم کو کہتا ہے ابراہیم جاؤ اور جا کر میرے بندے کو میرے پاس لاؤ. جنتی پاکیزہ فرشتوں کی جماعت بھی ساتھ لے جاؤ، میرے بندے کو احترام اکرام سے لانا، اس لیے اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں لیکن ایمان کی دولت تو ہے. ایمان والے کو عزتوں سے لانا. اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم. یہ اسرائیل کی قیامت میں آنے والے جنتی فرشتے بھی جب آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں اے بندہ مومن، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے ہم تجھے تیرے کریم و رحیم رب کے پاس لے جائیں، لیکن تیرے باپ کے درس کریں گے پہلے آسمانی فرشتوں کا سلام قبول کر دے. سلام ہوا، سلام کے بعد کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے عرض کرتے ہیں او بندہ مومن، او بندہ مومن، ہم لینے آئے ہیں
وہ پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ یہ کہتے ہیں مطمئن رہے، فکر نہ کر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جان کنی کے وقت بڑے خطرناک، بڑے نازک، بڑے کٹھن مرحلے ہوتے ہیں دوستو۔ آنا آسان ہے لیکن جانا اس دنیا سے بڑا ہی مشکل ہے۔ آتے ہو تو مبارک سلامت کے شور مچتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، جاتے ہو تو ہر آنکھ نم آلود ہوتی ہے، دھارے مار مار کے روتے ہیں اور صفے ماتم بچھ جاتے ہیں۔ بڑے مشکل لمحات، لیکن فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اوے بندہ مومن مطمئن رہ، فکر نہ کر، گھبرانا، ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھنا یہ جنتی فرشتے جنت کی پوشاکیں خوشبوئیں لے کر احترام و اکرام کے ساتھ تجھے لینے آئے ہیں۔ پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ یہ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا، اب ہمارے ساتھ تیار ہو، چل تجھے لے چلتے ہیں تیرے رب کی طرف۔ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ اکبر، راضیہ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ بعض دفعہ میں فجر میں یہ پڑھتا ہوں، پڑھتے لیکن دل بعض دفعہ یہی کرتا ہے کہ یہی لفظ بار بار پڑھتا۔ اے نفس مطمئنہ آنا اپنے رب کی طرف، تیرا رب پہلے ہی تجھے سے راضی ہے، جب تو جائے گا تو تیرا رب بھی تجھے راضی کر دے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل چلتے ہیں، کہاں چل چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں؟ رب کی طرف۔ جسے تو نے دنیا میں راضی کیا وہ تجھے آخرت میں راضی کرے گا۔ آ جا اب ہمارے ساتھ چل۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ، مومنین راسخین کے ساتھ، شب زندہ بیداروں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، حلال کھانے والوں کے ساتھ، رب کو منانے والوں کے ساتھ داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور دیکھ لے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میں نے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھولے، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو ان میں سے فرما دے، اللہ ان اپنے سارے بندوں کو انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین کہہ دو نا، گھبرائے نا، یہ نماز والی آمین نہیں ہے، یہ جنت میں لے جانے کی دعا والی آمین۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ کہہ دے آمین، جس نے نہیں جانا بے شک نہ کہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور فضل و کرم سے، رحیم و کریم پروردگار ہمیں اپنی جنت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہ، ہماری بدعمالی و سیاکاریوں کی طرف نہ دیکھنا۔ اللہ عفو و درگزر کا قلم پھیر کر کے اپنی رحمت سے ہمیں اپنی راحتوں اور نعمتوں کا حقدار بنا دے۔ اب آمین کہہ دیا نا تو نماز میں بھی کہہ دینا، حجاب تو ٹوٹ ہی گیا نا، ویسے بھی یہ آمین اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے، دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، اس لیے آمین سے گھبرایا نہ کرو۔ آمین دعا ہے اور مانا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ نبی پاک اور صحابہ آمین کہتے مسجد گونج جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں جب آمین کہتے پاک نبی کی مسجد گونج جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. اب روح قبض کر کے لے گئے. ذرا ایمان کی بہاریں تو دیکھیں. روح قبض کر کے لے جاتے ہیں. وعدے تو پہلے ہی ہو گئے. اب وہ وقت بھی آ گیا. اللہ اپنے بندوں کو جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. یہ جنت کے دروازے پر پہنچتے ہیں. اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے آ رہے ہیں. میرے بندوں کے آنے سے پہلے ہی جنت کے دروازوں کو کھول ڈالو. ان کے استقبال کے لیے قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. اے نوری نوری کرنے والے یہ نوری تو تیرے استقبال کے لیے جنت کی راہوں میں کھڑے ہیں. حتی اذا جاؤہا یہ سید البشر کی امت ہے. یہ سید البشر کے مومنین ہے. یہ سید البشر کے راشدین ہے. یہ سید البشر پر ایمان لانے والے. یہ سید البشر کے غلام جنت کے راستوں کی طرف رواں دواں ہے. اللہ نوری فرشتوں کو قطاروں کی صورت میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا کر رہا ہے. جب یہ آتے ہیں فتحت ابوابہا فتحت ابوابہا جنت کے دروازے کھول دیے گئے. کھل گئے جنت کے دروازے. سبحان اللہ. کون سا ٹاک بٹن بھی ہے ایک جنت. ٹاک بٹن بھی ہے نا جی. اللہ ان کو اس جنت سے ہٹا کر اس جنت میں لے آئے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے دینا جی. اچھی بات ہے. وہ جنت اور ہے یہ جنت اور ہے جس میں داخلے کے وقت بھی ڈنڈے. چلو بھائی مانو اندر جاؤ. اندر گئے اندر بھی سپاہی کھڑے ہیں. چلو بھائی مانو جگہ تنگ ہے باہر جاؤ اوروں کو بھی آنے دیں. سبحان قربان جاؤ عاشقہ تیری جنت پر بھی. ڈنڈے کھاتے ہوئے جاؤ گے ڈنڈے کھاتے ہوئے آؤ گے. اور اندر بھی کہتے ہیں جگہ تنگ ہے جلدی جاؤ باہر جاؤ. لیکن یہ جنت وہ جنت ہے جس جنت کے دروازے پر سید البشر اپنی امت کو لے کر کے جائے گا. خود اپنے ہاتھوں سے جنت کے دروازے کھلوائے گا. فرشتے سب بستہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم. ایمان کی بہاریں ہیں نا. زندہ تھے تو آسمانوں سے سلام آیا کرتے تھے. موت کے وقت روح قبض کرنے والے فرشتے بھی سلام کہتے ہیں. اب جنت میں جا چکے ہیں. فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوا الجنت خالدین. اے مومنو تم پر سلام ہو. یہی ہے تمہارا ٹھکانہ اور اب تم اس جنت میں آ گئے ہو. یہ پاک پٹن والی جنت نہیں ہے کہ تنگ ہو. اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. یہ پاک پٹن والی جنت نہیں جس سے تمہیں بے ایمان کہہ کر نکال دیا جائے. یہ اللہ کی جنت ہے. بڑی وسیع جنت ہے اور مومنوں کے لیے یہ دار الخلد ہے. ابدی گھر ہے. یہ عظمت کس کو نصیب ہوتی ہے جی؟ ایمان والوں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. آسمانوں سے پھر ایک اور آواز آئے گی. اور ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں طوبی لہم. طوبی کا معنی سمجھتے کوئی پتہ. طوبی لہم. اور جنتیوں جنت میں آ گئے. اللہ بھی اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی تمہیں اس جنت میں داخلے اور قیام کرنے پر مبارک کہتے ہیں. جنتیوں مبارک ہو
جنتیوں خوشخبری ہو، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، یہ جنت ہمیشہ یہاں رہو گے، وحسن مآب، اس سے بہتر ٹھکانہ کوئی نہیں، بڑا عالی شان ٹھکانہ ہے۔ یہ ایمان کی بہاریں، ہائے پھر ایمان رنگ دکھاتا ہے نا اپنے، اور گھڑی اپنا رنگ دکھا رہی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ایمان اور معراج، اس مناسبت سے، واقعہ معراج تو ہوتا رہتا ہے، ایمان اور معراج اس مناسبت سے آئندہ جمعے گفتگو ہوگی، اور یہ جو بات آج یہاں رکی ہے ایمان اور معراج کے بعد پھر یہ گفتگو انشاءاللہ اس سے اگلے مرحلے میں ہوگی۔ وقت ختم ہے، میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ تو ابھی لوگ نہیں ہیں، ان کی آگے بھائی آئی اپنے نمبر پر۔ یہ جس صاحب نے دیا دوبارہ لکھ، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے لفظ بھی کیا لکھا ہے، یہ لکھ کر پھر بھیج دیں اپنے نمبر پر، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ یہ پچھلے جمعوں کے کچھ رکے ہیں، رہ گئے تھے۔ موقع مال کی مناسبت سے ایک بڑا اہم رکا آج ہی آیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ماہ رجب اور شعبان میں مسلمان اور ان کے بچے بہت زیادہ آتش بازی کرتے ہیں، دیگر بدعات کا زور ہوتا ہے، آتش بازی سے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ واقعی میرے بھائی، رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ویسے بدعات کا الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا، اور اللہ بچائے رکھے، آمین کہو۔ اللہ سب کو بچائے، لیکن بدعات کا زور ان 2 مہینوں میں بڑا نقطہ عروج پر ہوتا ہے۔ ادھر سفر کا مہینہ، 13 تیزی کا مہینہ، وہ بھی بڑا، پھر ربیع الاول، محرم، ویسے 12 مہینے اب کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے۔ رجب میں باختلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا معجزہ رونما ہوا، احادیث میں ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی اشارتاً ذکر کیا ہے، لیکن تاریخ یا ماہ کا تعین قرآن و حدیث میں نہیں، البتہ مفسرین اور محدثین نے اور مورخین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کیا۔ معجزہ معراج برحق۔ اب معراج سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا کر کے امت کو کیا عظمت اور رفعت اور کیا درس کیا، یہ انشاءاللہ میں اگلے خطبوں میں تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گا اپنی محدود استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس چیز کو نظر انداز کر کے رسومات اور خرافات کی ترویج اور بالخصوص آتش بازی، یہ میرے بھائیوں مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا آتش پرست، آگ کے پجاریوں، مجوسیوں کا کام، اور نبی کریم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے۔ اگر آپ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو آپ بھی وہی قوم کے ہیں، اور اگر آپ
مجوسی بننا پسند کرتے ہیں یا محمد کریم کے امتی کہلانا پسند کرتے ہیں؟ یہ اوپر خاموش ہو جائیں گے، بیٹھے آرام سے بیٹھے مت آواز آئے کسی۔ ظاہر ہے ہر مسلمان یہی پسند کرے گا کہ میرا نام بھی غلامان محمد میں لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیوں کنٹرول کریں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے محلے، اپنے بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی۔ پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے مدرسے کے قریب ہی کچھ ہمارے بھائی اردو سپیکنگ والے رہتے ہیں، تو ان کے بچے پٹاخے لے کر ہمارے مدرسے کی دیوار کے ساتھ آواز، بچوں کے امتحان ہو رہے تھے، انہوں نے روکا کہ بیٹا ایسے نہ کرو۔ اب ان کے ماں باپ بھی لڑنے آ گئے، لو جی وہابیوں کا مدرسہ، وہابی ہمیں روکتے ہیں۔ اچھا جی بجاتے ہو، ہمیں کیا تکلیف؟ شام ہوئی، اللہ کی شان ہے، ایک بچے کے ہاتھ میں پٹاخہ بچا، دو پھٹا، 2-3 بچے جلس۔ انا للہ، یہ کیفیت ہو، یہ آگ انسان کی دشمن، اور آگ سے کھیلنے والے کبھی سلامت نہیں رہا کرتے۔ اللہ سے ڈرا کرو۔ نبی پاک نے اپنی امت کو منع کیا، قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی، لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ برباد ہو جاتا، اور اسراف، پیسے کو آگ لگانا، پیسے کو آگ لگانا ہے نا جی۔ ہمارا کروڑوں اربوں ڈالر کا زر مبادلہ پیسہ ہم پھونک کر، سگریٹ پھونک کر برباد کر دیتے، سگریٹ پھونک کر۔ یہ گولے، یہ پٹاخے، یہ آتش بازی کا سامان، یہ آپ کا، آپ کے بچوں کا، پورے معاشرے کا دشمن ہے۔ اور میں یا میرے سامنے بیٹھے ایک دائی رویس بھائی، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بطور خاص ہمارے اس جمعے کے اجتماع کے مطابق کو آگے پہنچائیں۔ مقامی انتظامیہ اچھی ہے لیکن ابتدائی مراحل میں تصاہل کرتی ہے، بعد میں مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ دفعہ 144 کے تحت اگر دیگر کام کر سکتی ہے تو آتش بازی کی خرید و فروخت پر، اس کے چلانے والے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کو اندر ٹھونک دیا جائے، عید کے بعد اسے گھر بھیجا جائے۔ یہ انتہائی معاشرے کو تباہ کرنے والی مہلک چیز، برباد کرنے والی چیز، ملکی قانون حرکت میں آئے۔ اسی طرح لگتے ہاتھوں میں ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں، اور انتظامیہ کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے شہر کے گلی گلی، کریا کریا، محلہ محلہ میں بدماشی کے کھلے ہوئے ہیں، ویڈیو کی ننگی اور فوش کیسٹوں کا کاروبار ہو رہا ہے، گیموں کے نام پہ جوا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے والدین کی نگاہوں سے بچ بچا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، پیسہ بھی برباد، آنکھیں بھی برباد۔ اور یہ بے غیرت اور بے حیا لوگ ابھی آپ جا کر دیکھیں جمعے کے وقت بھی اپنے مکروہ کاروبار کے اندر مشغول ہوں گے۔ میں سختی کے ساتھ انسانیہ کو کہتا ہوں کہ وہ خبر فی الفور، حالات پہلے ہی شہر کے خراب ہے، دعا کریں اللہ کرے جلدی ٹھیک ہو جائے، اللہ اس قوم کو عقل دے، ہدایت دے، سوجھ بوجھ دے، سنجیدگی دے، متانت کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا کرے۔ حالات پہلے ہی خراب ہے، مزید خراب ہونے سے بچایا جائے، اور اس طرح کی وہ چیزیں کہ جو ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو، ہماری قوم کو تباہ کر رہی ہیں، ابتدائی طور پہ ان کا سدباب کیا جائے۔ بھائیو اللہ سے ڈر جاؤ، اور دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے آپ قوم کے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ یہ ہیروئن فروشی، یہ منشیات فروشی کس لیے ہوتی؟ 4 ٹکے کمانے کے لیے۔ ہزاروں زندگیاں برباد ہو جاتی، معصوم بچے یا تو بیچارے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں یا زندہ درگور ہو جاتے ہیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اس ہیروئن کی وجہ سے۔ یہ ہیروئن فروش ہیروئن نہیں بیچتے، یہ ویڈیو کیسٹیں نہیں بیچتے، اور یہ جوا خانے، لاٹریاں اور یہ اسی طرح گیمیں نہیں چلاتے، بلکہ یہ موت کے سوداگر ہیں، قوم کے بچوں کے مستقبل کو تاریخ بنانے والے ہیں، اور ایسے لوگ قابل گرفت ہیں، قابل مواخذہ ہے، قابل سزا ہے۔ اس لیے ہمارے اصلاحی طور پر آپ سے بھی اور انتظامی طور پر انتظامیہ سے بھی یہ اپیل ہے، درخواست ہے، سختی سے کہیں تو بھی، لجاجت سے کہیں تو بھی، ہم سب کے آگے ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں خدا کے لیے ان مکروہ چیزوں کو ختم کیا جائے،
اور مسلمانوں کو کم از کم مسلمان اور انسانوں کو کم از کم انسان رہنے دیا جائے. یاد رکھیں یہ معاشرہ، میں جو چیختا ہوں لوگ کہتے ہیں اس سے کیا تکلیف ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، میں آپ کے لیے چیختا ہوں، میں آپ کے لیے شور مچاتا ہوں. اگر یاد رکھیں اس معاشرے کے 4 گھر تباہ ہوں گے تو 5واں بھی ہوگا. جان چلتی ہے سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل کے تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے بھائیو یاد رکھو ان چیزوں کو، ان برائیوں کو، معاشرے کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے مجھے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، راہ صراط دکھائے، برائیوں سے بچائے. اور ہمارے وہ بھائی جو مال دولت اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں سوچ بچار سے عاری ہو کر جذباتی فیصلے کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ان کے رزق میں، حلال رزق میں اگر وہ کوشش کریں، اللہ ان کو برکت عطا کرے. ان غلط باتوں کو، غلط چیزوں کو خدا کے لیے چھوڑ دو. اور میں نے اس لیے کہا کہ دشمنان اسلام کے خلاف فلسطین میں، بوسنیا میں، فلپائن میں، کشمیر میں، افغانستان میں جا کے جہاد کرنا فرض ہے، لیکن ان قوم کے مجرموں کے خلاف یہاں جہاد کرنا یہ اس سے بھی بڑا جہاد اکبر ہے. خدا کے لیے مجاہدانہ جذبے کے ساتھ اپنے اس معاشرے کو کفر کی یلغار سے بچائیں، بیرا روی کی یلغار سے بچائیں، فضول خرچی کی یلغار سے بچائیں، عیاشی و فحاشی کی یلغار سے بچائیں. اور خدا کا واسطہ ہے یہ بچے میرے بچے، آپ کے بچے، بچے سب کے سانجے ہو. کہتے ہیں بہن بیٹی کی عزت ہر انسان کی سانجی، اور بچے بھی سب کے سانجے بچے ہوتے ہیں. اور اللہ کی قسم جہاں میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے بچے ہیں. آپ اپنے پورے محلے، پورے ماحول، پوری سوسائٹی کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، اسی شفقت کے ساتھ ان کو دیکھیں، اسی طرح ان کی اصلاح کی کوشش کریں. بھائی میرا کام ہے پہنچا دینا، اپنے جذبات کا اظہار کر دینا، آپ کو سمجھا دینا، اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے. ساتھ میں اللہ سے ہدایت دعا بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے، میرے بھائیوں کو اور اس معاشرے کو ہدایت عطا فرما دے. اے دلوں کے پھیرنے والے کریم و رحیم پروردگار، ہمارے دل کو ایمان، اسلام اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمیں برائیوں سے بچا لے. اللہ ہمیں اپنی رضا والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما. باقی مسائل ہیں لکھے ہوئے، وقت کم ہے، ختم ہے، بلکہ اوور ہو چکا ہے، اس لیے آئندہ جو انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی. مسائل ہیں یہ موقع مال کی مناسبت سے عام بات تھی کہ آتش بازی کے سلسلے میں، رجب اور شعبان کے رسومات کے سلسلے میں ہمیں ان رسومات کے خاتمے کے لیے، اور بالخصوص یہ مکروہ کھیل جو آگ کا کھیل ہے، بچوں کو اور مال کو آگ لگانے والا کھیل ہے، اس کھیل کو ہمیں بھی ختم کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو بروئے کار لانا چاہیے، اور ہماری انتظامیہ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا
ارحم الراحمین اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.